دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، اور جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ حضرت گرامی، آپ ہم ایک محرم الحرام سے لے کر آج تک روزانہ محفل امام حسین میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ بڑے خوش نصیبی اور نیک بختی سعادت مندی کی بات ہے۔ آواز متاثر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے سامنے آج شہدائے کربلا کی شہادتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ غور سماعت فرمائیں کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ 9 محرم الحرام کو یزیدیوں کی جانب سے، ابن زیاد کی جانب سے یہ شور اور یہ ہنگامہ برپا کیا گیا تھا کہ حسین ابن علی سے کہہ دو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حسین ابن علی سے جنگ کی جائے، فوراً ان سے بیعت لی جائے، اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا قتل کیا جائے، اور معاذ اللہ جو حسین ابن علی کی بغاوت ہے اسے بے نقاب کیا جائے، اور لوگوں کے سامنے معاذ اللہ حسین ابن علی کی بغاوت اور ان کی حکومت سے مخالفت کی سزا لوگوں کے سامنے آیا۔ یہ یزیدیوں کا مشن تھا، یہ یزیدیوں کا منصوبہ تھا۔ حسین ابن علی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو حسین ابن علی نے اپنے کچھ اصول اور کچھ گزارشیں امام حسین نے پیش فرمائی۔ ظالموں نے انہیں رد کر دیا تو مولا امام حسین نے کہا جنگ کرنی ہے، اگر مجھے قتل کرنا ہے، میرے شہزادوں کو شہید کرنا ہے، میرے خاندان کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، تو مجھے ایک رات کا موقع عطا کر دیا جائے، مجھے ایک رات کی مہلت عطا کر دی جائے۔ اب آپ دیکھیں حسین ابن علی کا کردار اور حسین ابن علی کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ حسین ابن علی ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں کہ تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھل کر اللہ سے دعائیں مانگ لوں، اللہ کی بارگاہ میں رو کر اپنے شہادت کی اس فیضان کو اور مقام شہادت پر ثبات کی دعائیں کر لوں، تلاوت کلام اللہ کر لوں، تسبیحات اور ذکر و اذکار اور وظائف پڑھ لوں، اور اپنے خانوادے کے شہزادوں کو، اپنے گھر کے شہزادیوں کو، اپنے گھر کے خواتین کو اللہ کے ڈر سے ڈرا دوں، اللہ کے خوف سے انہیں آگاہ کر دوں، اور ہونے والے کل کے بارے میں انہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر آہ و فغاز سے کرنے سے روک دوں، اور ان کے دلوں میں شہادت اور بعد شہادت کیسے صبر کرنا ہے، کیسے خیمے میں تمہیں رہنا ہے، پردے کا کیسے خیال کرنا ہے، شہداء کی لاشوں کو کیسے رکھنی ہے، شہداء کے لاشوں کے ساتھ کیا معاملات کرنی ہے۔ مولا امام حسین نے ایک رات یعنی 9 محرم کو شب عاشورہ یعنی 10ویں محرم کی رات کی مہلت دی۔ ایک طرف امام حسین اللہ اس کے رسول کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، خیمہ یزید میں انا اور کبر کے بولی بولے جا رہے ہیں۔ ابن زیاد لوگوں سے کہہ رہا حسین ابن علی کا سر کون کاٹ کے لائے گا۔ ابن سعد لوگوں کے سامنے اپنی طاقت اور اپنی حکومت
اور اپنے منصوبے کو دوبارہ سے پلان کر رہا ہے، حسین ابن علی کا سر کاٹ کے لائے گا اور انہیں مارنے کے لیے، انہیں قتل کرنے کے لیے ہمیں اور تمہیں کس طرح سے حملہ کرنا ہوگا، کون پہلے جائے گا، کون بعد میں جائے گا، کہ کون زیادہ طاقت والا ہے، کون کس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حسین ابن علی کے قتل اور آپ سے جنگ کے منصوبے چل رہے تھے یزیدی تھے۔ پھر کیا تھا؟ شب عاشوراء اہل بیت مصطفیٰ نے عبادت میں، تلاوت میں، گریہ وزاری میں گزاری، اور پھر کیا؟ خدیجہ زینب فرماتی ہیں میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی، یہ سونے کا وقت نہیں تھا۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں میں بیٹھی تھی، حزن و ملال کی کیفیت تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی تھی، اے اللہ کل کے دن تو میرے لیے خیر کا دن بنا دے، اے اللہ کل کے دن میں میدان کارزار میں حسین ابن علی کو، میرے شہزادوں کو، میرے خاندان کے نوجوان بچوں کو اور ان جوانان اسلام کو مولا ثبات عطا فرما۔ کیا دیکھتی ہیں؟ میری آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کے بعد کربلا کی میدان میں حوروں کی ایک لشکر اتر آئی ہے، اور یہ حوران جنت کربلا کے میدان میں پھیل چکی ہیں، اور ان حوران جنت اور ان خوبصورت عورتوں کے بیچ میں ایک خاتون ہے، ایک ضعیف خاتون ہے، جس کے چہرے پر نورانیت ہے، جس کے چہرے پر ایک خوبصورت چادر پڑی ہوئی ہے۔ وہ خاتون کربلا کے میدان میں بیٹھ کر ایک ایک کنکری مل رہی ہے، اور ایک ایک کنکریوں کو اٹھا کر اپنے آنچل میں سمیٹ رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے کنکریوں کو ہٹاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کربلا کی مٹی صاف کر رہی ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں میں نے پوچھا خاتون تو کون ہے؟ تو اس کربلا کی میدان میں یہ کلیدی کردار کس طرح انجام دے رہی ہے، کس کے لیے یہ انجام دے رہی ہے؟ وہ ضعیف العمر خاتون بولتی ہے اے شہزادی تمہیں پتہ نہیں ہے، کل اسی میدان میں میرا نور نظر، میرا لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا، نور عین مصطفیٰ اور چین علی، میرے جگر کا ٹکڑا حسین ابن علی یہاں شہید کیا جائے گا، علی اکبر یہاں شہید کیے جائیں گے، اون و محمد یہاں شہید کیے جائیں گے، یہاں قاسم شہید کیے جائیں گے۔ میں ان شہزادوں کے حفاظت کے لیے، ان شہزادوں کے نرم و نازک جسم میں یہ کنکری چبھنے نہ پائیں، تکلیف نہ دینے پائیں، انہیں غمزدہ نہ کرنے پائے، ان کے بدن اور ان کے جسم کو تکلیف نہ دینے پائیں، میں ان کنکروں کو ہٹا کر اس میدان کو صاف کر رہی ہوں، میں اس میدان کو صاف کر رہی ہوں، اس میدان سے کنکریوں کو چن رہی ہوں۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہا اے خاتون تجھ پر اللہ کا سلام ہو، تو اہل بیت کے مقام سمجھتی ہے، تو اہل بیت کے درجات کو سمجھتی ہے، تیرے نظر میں حسین ابن علی کا مقام وہاں لگتا ہے اجاگر ہو چکا ہے، تو نے حسین ابن علی کے خون کی قدر اور منزلت کو پہچان لیا ہے۔ وہ خاتون اپنے چہرے سے پردے کو ہٹاتی ہے اور چادر کو ہٹاتی ہے اور فرماتی ہے زینب کیا تو بھول گئی ہے میں کیسے حسین کو بھول سکتی ہوں، میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں اور مجھے چین ابھی سے نہیں ہے، کل میرے بیٹے حسین کی شہادت ہونی ہے اور فاطمہ آج سے ہی کربلا کی میدان میں موجود ہے۔ حضرت گرامی حضرت زینب کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ اور گھبرا جاتی ہیں، شہادت کا اور یقین ہو جاتا ہے۔ امام حسین سے اس خواب کا ذکر فرماتی ہیں، امام حسین فرماتے ہیں بہن اللہ سے دعا کرو اللہ سے بات عطا فرمائے، نانے مصطفیٰ کریم کا یہ خواب تھا، نانے مصطفیٰ کی یہ بشارت تھی، وہ دن آ چکا ہے۔ حضرت زینب فرمانے لگی یقیناً بھائی وہ وقت آ چکا ہے جس وقت کے لیے میری اماں جان نے مجھے وصیت کی تھی کہ زینب تم کربلا کی میدان میں تنہا ہوگی، اس وقت تمہیں زینب امام حسین کے ساتھ تمہیں بھائی کا بھی کردار ادا کرنا پڑے گا، ماں کا بھی کردار ادا کرنا پڑے گا،
باپ کا بھی کردار ادا کرنا پڑے گا، اور بیٹی زینب حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا، حسین کے صبر پر صبر، اپنا سر ملا کر رکھنا، حسین کے قدم کے ساتھ اپنا قدم ملا کر رکھنا، اور زینب حسین کو کربلا کی میدان میں تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا۔ کربلا کی میدان میں زینب تم تنہا ایسی خاتون اور اہل بیت مصطفیٰ کی شہزادی ہوگی جو سب کو تسلی دینے والی ہوگی، سب کے دلوں کا چین تم ہوگی، سب تمہارے طرف نظریں کر کے اپنے دکھوں اور اپنے تکلیفوں کے بن جانے کی دعائیں کریں گے۔ زینب تمہیں اس وقت جو ہے بے سہارا نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ آپ فرماتی ہیں بھائی میں نے وہ واقعہ بھی یاد کر لیا ہے، اور مجھے اماں جان نے آ کر پوری آگاہی دے دی ہے، اور کل کے واقعات سے پورے باخبر فرما دیا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں زینب صبر کرو، زینب صبر کرو، رات کی تنہائی ہے، خیمہ حسین میں الگ الگ ہیں، شہزادے ایک طرف ہیں، شہزادیاں ایک طرف ہیں، نوجوان ایک طرف ہیں، امام حسین کے جانثار آپ کے عزیز، آپ کے رفقا ایک طرف ہیں، سب کے خیموں میں تسبیح ہو رہی ہیں، تحلیل ہو رہی ہیں، اور غم کے آنسو جاری ہیں، سب کے چہروں پر اس بات کی خوشی بھی ہے، اس بات کا غم بھی ہے کہ اللہ کل مجھے شہادت عطا فرمائے گا، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ میری شہادت ہوگی، اس پر خوشی ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ حسین ابن علی کو بھی شہید کیا جائے گا۔ یہ خاندان نبوت اور امام حسین کے رفقا، آپ کے جانثاروں کی شان تھی، حسین پر قربان کرنے کا یہ جذبہ تھا، اپنی جان کو قربان کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے، اور حسین ابن علی کی شہادت کی بات آتی تھی تو سب کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، سب کا جگر پھٹنے لگتا تھا، قلب خشیت الہی سے اور دہشت سے ڈرنے لگتا تھا کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیں گے، نواسے رسول کو شہید کر دیں گے، جگر گوشے رسول کو شہید کر دیں گے، بطول زہرا کو شہید کر دیں گے، علی کے دل کے چین کو شہید کر دیں گے۔ اس دل سے سب کے چہروں پر حزن و ملال چھایا تھا، سب کی آنکھیں اشکبار تھی۔ اس طریقے سے خیمہ رسول میں، خیمہ ابن رسول میں تسبیحات اور ذکر و اذکار ہوتا رہا۔ کسی کو نیند آ سکتی ہے، ہرگز نیند نہیں آ سکتی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، ابن زیاد جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، سب سے پہلے یہ بدبخت ایسا شخص تھا، ایسا نالائق اور ملعون شخص تھا، حسین ابن علی سے جنگ کرنے کے لیے، اپنے جنگ کے آغاز کے لیے حریص بنا ہوا تھا کہ کب جنگ شروع ہو اور ابن سعد جنگ کے آغاز کا اعلان کرے، اور ابن سعد اور 22,000 کا لشکر لے کر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے، اور جنگ کا آغاز اس کے ہاتھ سے ہو۔ ان بدبختوں کو اس بات کی خوشی تھی، اور اس بات پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ابن زیاد سپاہیوں کے سامنے آ گیا اور حسین ابن علی سے کہلوا بھیجا، حسین ابن علی تاخیر نہ کیا جائے، بیعت کر لیا جائے، ابھی وقت ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے کہا یہ حسین ابن علی ہے، یہ کبھی صلح کبھی بیعت نہیں کر سکتا، حسین ابن علی جنگ کے لیے تیار ہے، اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو تو مجھے قتل کر دو، لیکن میں تم سے بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت گرامی امام علی مقام خیمے سے نکلتے ہیں، اور خیمے سے نکلنے کے بعد سارے یزیدیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ابن سعد سن لے غور سے، فلاں تو سن لے غور سے، فلاں تو سن لے غور سے، اے فلاں تو نے خط لکھ کر مجھے بلایا تھا، اے فلاں تو کوفہ سے فلاں جگہ رہتا ہے، تو نے پہلا خط مجھے دیا تھا، تیرا خط کچھ دنوں بعد آیا تھا، تو نے بار بار خط لے کر بھیجا تھا۔ امام حسین نے تمام یزیدیوں کو جمع کیا، اور امام حسین اپنے خیمے سے، اپنے لشکر سے آگے بڑھ کر تمام یزیدیوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، جان لو تم نے ہمیں بلایا ہے، میں یہاں پر آیا نہیں ہوں، تمہاری دعوت پہ آیا ہوں، اگر تم نے مجھے بلا کر یہاں دھوکہ دیا اور مجھے اس زمین پر اور اس صحرا پر شہید کیا تو کل قیامت کی دن نانا مصطفیٰ کے سامنے چہرہ کیا دکھاؤ گے؟ وہ ظالم جواب کیا دیتے ہیں، حسین ابن علی کیسی بات کر رہے ہو، ہم نے تمہیں کب بلایا ہے، ہم نے تمہیں خط کہاں لکھا ہے، ہم نے کہاں تمہیں دعوت دی ہے۔ حسین ابن علی کو جوش آ گیا، امام حسین نے کہا لایا جائے وہ خطوط کا تھیلا، لایا جائے ان بے وفاؤں کے خطوط کا تھیلا۔
امام حسین نے ان تمام خطوط کو لا کر سامنے کر دیا، کہا دیکھیے تمہارے خطوط ہیں، یہ تم نے بلایا تھا۔ سارے یزید منکر بن گئے، اپنے خطوط سے، اپنی دعوت سے بیزار ہو گئے۔ اس وقت امام حسین نے اپنی تمام نسبیت کی، اصلیت کی نسبت رسول کا واسطہ دیا کہ اگر تم مجھے شہید کرو گے تو تم نانہ مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے، تم نے بڑا ظلم کیا، اب تک تم سب نے مجھ پر پانی بند کر دیا۔ اور تمام یزیدیوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ہر کی طرف مخاطب ہوئے کہ ہر تو نے مجھے ذی حشم سے لے کر نینوا سے لے کر کربلا تک مجھے ستایا، میرے خیمے کو، میرے لشکر کو تو اپنی انگلیوں پر اشارے کی طرح ادھر گھماتا رہا، ادھر گھماتا رہا۔ اے یزیدیوں کان کھول کر سن لو، اے ابن زیاد کے اشارے پر پڑھنے والے، اے کے ٹکڑوں پر پڑھنے والوں سن لو، اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو مجھے شہید کر لو، لیکن میرے نانا کریم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے، اور میں حسین ابن علی ہوں، تم نے اتنا ستایا ہے، لیکن آج اگر تم اس سے باز آ جاؤ گے، آج مجھے زرخیز علاقے کی طرف سفر کرنے کے لیے اجازت دے دو، کرنے کے لیے راستے ہموار کر دو گے، اور مجھے دوبارہ مکہ جانے کے لیے راستے ہموار کر دو گے، یہ میری ملاقات یزید سے تم میری ملاقات یزید سے تم خود کرا دو گے، اگر تم میری باتوں پر اور میرے ارشادات پر تم عمل کر لو گے تو تم نے جو ظلم کیا، جو اتیاچار کیا، جو دلوں کو چھلنی کیا، میں نانے مصطفیٰ سے معاف کرا دوں گا، نانے کریم تمہارے ان گناہوں کو معاف کرا دیں گے اور اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ جنت کے سردار حسین ابن علی ہیں، یہ علی کے شہزادے ہیں، نبی کے نور عین ہیں، اگر تم مجھے شہید نہیں کرو گے، میرے خانوادے کو شہید نہیں کرو گے، تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کرا دوں گا۔ یقین مانے ابن زیاد وہ وقت ایسا شخص ہے، آگے بڑھ کر کہتا ہے حسین ابن علی اپنی حجت تمام کرو، اپنی تقریر تمام کرو، یہ تقریر کا ٹائم نہیں ہے، یہ خطبے کا ٹائم نہیں ہے، یہ حجت کا ٹائم نہیں ہے، اور اب تم کو لڑائی کے لیے آمادہ ہو جانا ہے۔ یزیدی خیمے میں ایک ذات ایسی تھی، ایک نوجوان ایسا تھا جسے ہر کہا جاتا ہے، یہ ہر پہلا یزیدی خیموں میں اور یزیدی لشکریوں میں سے پہلا وہ شخص تھا جو حسین ابن علی سے ذی حشم میں جا کر ملا تھا، اور ذی حشم سے حسین ابن علی کی مروت کو دیکھا، حسین ابن علی کے اخلاق کو دیکھا، حسین ابن علی کے کردار کو دیکھا، حسین ابن علی کے جو ہے حسن کو دیکھا، حسین ابن علی کے اعلیٰ ظرفی کو دیکھا، حسین ابن علی کو اپنے اور غیروں کے ساتھ کے معاملات کو دیکھا۔ یہ آگے بڑھ کر کہتا ہے، خود یزیدیوں کی طرف مخاطب ہو جاتا ہے، اے یزیدیوں، اے ابن زیاد کے آرڈر پر حسین ابن علی کے قتل پر آمادہ ہونے والوں، تمہیں حسین ابن علی کا خطبہ یاد نہیں آتا ہے؟ تمہیں حسین ابن علی کے خطبے سے سبق نہیں حاصل ہوتی ہے؟ اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے ہر بارگاہ امام حسین میں پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، مولا امام حسین، سب سے پہلے آپ کو میں نے ستایا، سب سے زیادہ تکلیف میں نے آپ کو دی ہے، لیکن حسین ابن علی آپ کی تقریر میرے دل پر نقش کر گئی ہے، آپ کے الفاظوں نے میرے دل میں جگہ بنا لیا ہے، آپ ابن رسول ہیں، آپ نواز رسول ہیں، آپ سے جو آپ کی بارگاہ میں جو خطائیں، جو لغزشیں ہوئی ہیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اگر آپ معاف کر دیں تو میں آپ کی جانب سے آپ اپنی جان کو نچھاور کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں میں پہنچ جاؤں گا اور میں شہادت کا درجہ حاصل کر لوں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں، حور، اگر تو اپنے ارادے پر اپنی سوچ پر تو چل جا، اگر عمل کر جا تو حور، یعنی حور کا مطلب ہوتا ہے آزاد، تو آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آزاد ہے، کل قیامت کے دن اور آخرت کو جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ حسین ابن علی کا صبر دیکھیں، حسین ابن علی کا اخلاق دیکھیں، ستایا تھا، مارا، حسین کو ستایا تھا، اور زبردستی امام حسین کے لشکر کو کربلا کے میدان میں لا کر ٹھہرانے والے حور تھے، لیکن بارگاہ حسین میں جب جا کر معافی مانگ لیا تو امام حسین نے نانے کریم کی بارگاہ سے ملنے والے فیض اور ملنے والے اختیار سے فرماتے ہیں، حور جا، اگر تو میری جانب سے اللہ اس کے رسول کے لیے، ابن رسول کے لیے ان بدبختوں سے لڑے گا تو تو دنیا میں بھی آزاد رہے گا، کل قیامت کی تو جہنم سے آزادی بھی تجھے نصیب ہو جائے گی۔ حور کی زندگی بدل گئی، ابھی جہنمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ابن زیاد کے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، حضرت حر خیمہ حسین میں آ جاتے ہیں،
اور خیمہ حسین میں آنے کے بعد مولا امام حسین کہتے ہیں نیچے آ جاؤ. حر فرماتے ہیں امام علی مقام اب حر اس وقت تک آپ کے قدموں میں نہیں جائے گا جب تک اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے گا. حر کی یہ مجال نہیں ہے، حر کے یہ کارنامے نہیں ہیں کہ شہادت سے پہلے حسین ابن علی آپ کے قدم کو چومے، آپ کی دست اقدس کو بوسہ دے. حر کے پاس کوئی اعمال نہیں ہے. حسین ابن علی آپ مجھے اجازت دے دیں، آپ مجھے ان یزیدیوں سے لڑنے کی اجازت دے دیں، میں سب سے پہلے آپ کی جانب سے آپ کے لیے اور آپ کے مشن کے لیے میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، پھر آپ کی جان میں اپنے سر کو لا کر ڈال دوں گا. حسین ابن علی فرماتے ہیں اور جیسے تمہاری مرضی چاہو. ابن زیاد ادھر سے لشکروں کو بھیجتا ہے، ادھر سے امام حسین کی طرف سے حر جاتے ہیں اور حضرت زہیر جاتے ہیں. یہ وہ عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت ہیں جو امام حسین کو مکہ سے نکلنے کے بعد کربلا سے پہلے راستے میں آئے تھے. یہ نکلتے ہیں اور حبیب ابن مظاہر نکلتے ہیں، دیگر اکابر صحابہ نکلتے ہیں، عاشقان اہل بیت نکلتے ہیں اور امام حسین کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں. اور ابن زیاد کے لشکریوں میں جا کر گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ چاہے حبیب ابن مظاہر ہو یا مسلم بن اوسجہ ہو یا کہ حضرت حر ہو یا کہ حضرت زہیر ہو، یہ ایسے نوجوان تھے، ایسے کربلا کے شہسوار تھے اور ایسے نبی کے شریعت کے علمبردار تھے اور غلام حسین بن کر کربلا کی میدان میں نکلے ہیں. تو جس سمت ان کی تلواریں اٹھتی تھی 22,000 کا لشکر اپنا رخ بدل دیتا تھا. 22,000 کے لشکریوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، ان کے گھوڑے زمین پر گر پڑتے تھے، ان کی تلواریں ٹوٹ جاتی تھی. حسین ابن علی کے جانب سے نکلنے والے ان شہسواروں میں ایسی غیبی طاقت پیدا ہو جاتی تھی کہ 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، 3 دن سے ان کے لبوں نے نہ دانہ کو دیکھا ہے نہ پانی سے سیراب ہوئے ہیں. لیکن حبیب ابن مظاہر نے ایسا وار کیا دشمنوں پر اور ایسا تیر برسایا کہ آپ کے تیر سے ایک بڑی جماعت جو ہے ایک بڑی جماعت واصل جہنم ہو گئی. یہاں تک کہ ایک ظالموں نے پھر آپ کو گھیر لیا اور آپ پر حملہ کر دیا اور آپ خود شہید ہو گئے. اسی طرح سے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت مصطفیٰ کے عشاق اور اپنی جانوں کو بارگاہ لم یزل میں پیش کرتے رہے، شہید شہادت کے درجے پاتے رہے. اور امام حسین ان تمام شہداء کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر خیمے کے پاس لاشوں کو جمع کرتے رہے. حضرت گرامی جب ان تمام شہیدوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا تو ایک نوجوان نکلتا ہے وہب کلبی کے نام سے. یہ وہ ایسا فرد ہے اور ایسا عاشق رسول ہے اور ایسا عاشق امام حسین ہے. ابھی شادی کے کچھ دن گزرے تھے، ساتھ میں بیوی بھی تھی، ماں بھی تھی. ماں نے کہا بیٹا کس بات کا انتظار ہے؟ حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کا معاملہ آ گیا ہے، یہ یزیدی حسین ابن علی کو ستا رہے ہیں. تیری جوانی کس کام کی، تیری طاقت کس کام کی؟ کیا میں نے دودھ پلایا اسی لیے تھا کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے شہزادوں سے شہزادے مارے جائیں گے، حسین ابن علی کو گالی دی جائے گی، حسین ابن علی کو ستایا جائے گا اور تو کھڑا دیکھ کر تماشا دیکھے گا؟ حضرت وہب کے دل میں ایک جذبہ اور جذبہ اثار پیدا ہوا. ماں سے فرماتے ہیں امی جان آپ کے دودھ کا میں حق ادا کر دوں گا اور میں امام حسین کی طرف سے لڑ کر شہید ہو جاؤں گا. حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، امام حسین سے عرض کرتے ہیں مولا امام حسین اب مجھے اجازت دے دیں، اب مجھے لڑنے کی طاقت اور عطا فرما دے. امام حسین فرماتے ہیں ذرا صبر سے کام لو، اپنے بیوی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، تمہاری بیوی کا سہاگ لٹ جائے گا، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، ابھی تمہاری شادی کے چند روز ہوئے ہیں، یہ یزیدی ہمارے خون کے پیاسے ہیں. حضرت وہب کی جانثاری تو دیکھیں. امام حسین سے فرماتے ہیں امام حسین میری شادی کس لائق کی، میری خوشی کس لائق کی، میری حیات کس لائق کی؟ میری تو حیات یہ ہے کہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں. حضرت گرامی امام حسین نے اجازت دے دیا اور حضرت وہب جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور آپ کی بیوی آپ سے لپٹ جاتی ہیں، بار بار آپ چھڑاتے ہیں، لیکن آپ کی بیوی کہتی ہے اگر آپ امام حسین کے لیے، آپ خاندان نبوت کے لیے شہید ہو رہے ہیں تو مجھے تو بھی ساتھ لیتے چلے، مجھے بھی تو شہادت کا پروانہ دے دیں. امام حسین نے سمجھایا، حضرت وہب کی ماں نے سمجھایا،
خیر وہ خاتون رک جاتی ہے اور یہ نوجوان ایسا کڑی نوجوان تھا، ایسا بہادر نوجوان تھا، اس کی تلوار میں اتنی چمک تھی، اس کے وار میں اتنی دھمک تھی، اس کے قدموں میں اتنے دبدبے تھے کہ جب اپنے پورے شباب کے ساتھ خیمہ ابن رسول سے نکلتا ہے تو یزیدی دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، یہ کون سا شعر آ رہا ہے، اس سے پہلے تو میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں، حسین ابن علی کے قریبیوں میں سے بھی نہیں ہے، جاننے والے تھے، حسین کے رشتوں کو سمجھنے والے تھے، سب نے باتیں شروع کر دی، یہ تو حسین کے رشتہ دار میں سے نہیں ہے، حسین ابن علی کے قریبی رشتہ داروں میں سے نہیں ہے، بھائیوں میں سے نہیں ہے، بھتیجوں میں سے نہیں ہے، خالہ زاد ماموں زاد بھائیوں میں سے نہیں ہے، آخر ہے کیا؟ تو کسی نے کہا یہ وہب ہے، اس نے اپنی جان حسین ابن علی کے قدموں میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ آپ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور ابن زیاد نے اعلان کیا حسین ابن علی اپنے شہید کی لاش کو لے جاؤ۔ حضرت گرامی یہ نوجوان بھی اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش فرما دیتا ہے۔ پھر امام حسین نے دیکھا خیمے میں تمام جانثار شہید ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد آل عقیل سامنے آ گئی، حضرت عقیل کی اولادیں آ گئیں، کہا امام علی مقام آپ کے عزیز، آپ کے دوست، آپ کے رفقا شہید ہو گئے ہیں، اب مجھے نہ مایوس کریں، اب میں جاتا ہوں اور میں اللہ کے لیے اور آپ پر وار کرنے والے اور یزیدیوں سے ہم لڑتے ہیں۔ آل عقیل کی ساری اولادیں ایک کے بعد دیگر شہادت نامہ شکراوتی رہی۔ پھر مولا کائنات کی کچھ اور اولادیں تھیں، وہ ایک کے بعد دیگرے امام حسین سے اجازت لیتی رہی، امام حسین دعائیں دیتے رہے اور سب کربلا کی میدان میں جامع شہادت نوش فرماتے رہے۔ آخر کار جب مولا حضرت قاسم نے دیکھا کہ سارے شہزادے چلے گئے، حضرت عقیل کے صاحبزادے، حضرت مولا کائنات کے صاحبزادے جعفر طیار کے اور جو اور لوگ آئے تھے وہ تمام کے تمام لوگ شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم امام علی مقام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ امام علی مقام اب سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اب اپنے بھتیجے کو اجازت دے دے۔ مولا امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹے قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تمہیں دیکھ کر بھائی حسن کی یاد آتی ہے، تم سے بھائی حسن کی نسلیں آباد ہوں گی، تم اگر شہید ہو جاؤ گے تو تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم میں کسے دیکھ کر حسن کو یاد کروں گا۔ حضرت قاسم رونے لگتے ہیں، حضرت زینب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ففی مجھے میرے چچا کو کیا ہو گیا ہے اور مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، آپ سفارش فرما دیں، آپ ذرا سے میری رہنمائی کر دیں، میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا، میں حسین ابن علی کو اس حال میں نہیں دے سکتا، میرے سامنے سارے شہزادے شہید ہو گئے ہیں، میں اس واقعے کو برداشت نہیں کر سکتا، اے میری ففی زینب آپ بارگاہ امام حسین میں میری سفارش فرما دیں۔ تو حضرت زینب ایک مشورہ دیتی ہیں کہ شہزادے آپ کے ابو جان نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا بیٹے حسن جب کوئی ایسی مصیبت آ پڑے، جب کوئی ایسی تکلیف آ پڑے تو اس تعویذ کو کھولنا، اور جیسے ہی کھولو گے تو تمہاری نجات مل جائے گی، تمہیں اس غم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مولا امام حسن اس تعویذ کو دیکھتے ہیں تو دائیں ہاتھ پہ بندھی ہوتی ہے، تعویذ کھولتے ہیں اور امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش فرما دیتے ہیں۔ امام حسن نے یہ وصیت کی تھی اور اس میں لکھا تھا بھائی حسین اب میرے شہزادے کو شہادت سے مت روکا جائے، یہ میرا شہزادہ ہے اور میں نے اسے وصیت کیا تھا کہ جب چھوٹے بھائی امام حسین کربلا کی میدان میں جائیں اور سارے شہزادے ایک بعد دیگر شہادت نوش فرماتے رہیں تو تو قاسم تم خاموش نہیں رہنا، تم اپنے آپ کو سب سے پہلے حسین کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ جب امام علی مقام نے بھائی حسن کی یہ وصیت سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور آپ نے دل سے قریب کر لیا، آپ کو سینے سے لگا لیا، کہا قاسم بڑے عزیز تھے تم امام بھائی حسن کے، لیکن تم کو تو امام حسن نے پہلے ہی شہادت کی بشارت دے دی ہے، پہلے ہی جان ساری کا حکم دے دیا ہے، جاؤ میں اجازت دیتی ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، حضرت زینب سے کہو تیار کر دیا جائے۔ حضرت امام قاسم کو تیار کیا جاتا ہے، ابا جان کی تلوار لیتے ہیں اور اپنے سر پر امام حسین کا دست اقدس رکھواتے ہیں۔ پھر کیا تھا جب حسن کی یہ
خوبصورت کلی جب میدان کارزار میں نکلتی ہے، امام قاسم جو تھے 19 سال کے نوجوان تھے، خاندان نبوت میں پروان پانے والے نوجوان تھے، ان کی ہر اداؤں میں جوانی تھی، ان کے ہر لہجے میں جوانی تھی، ہر رنگ میں جوانی تھی۔ جب آپ میدان کارزار میں نکلتے ہیں تو سارے یزیدیوں کے بیچ ہلچل ہو جاتی ہے، ارے ٹھہر جاؤ، اب عام آدمی نہیں آ رہا ہے، حسن کی اولادوں میں سے قاسم آ رہا ہے، حسن کی اولاد ہے، یہ امام حسین کا بھتیجا ہے، اب اسے عام لوگوں کی طرح نہ سوچا جائے۔ ابن زیاد نے اپنے لشکر میں بہادروں کا انتخاب کیا۔ ارزق سب سے زیادہ بہادر شخص تھا، بہادر پہلوان تھا۔ ابن زیاد نے کہا ارزق تمہیں مقابلہ کرنا ہے، حسن کا، قاسم کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے۔ ارزق اتنا طاقتور پہلوان تھا کہ اسے اس بات پر شرم آ گئی کہ میں اس شہزادے سے مقابلہ کروں گا۔ کہا میرے 4 صاحبزادے ہیں اور میں اپنے صاحبزادوں سے قاسم کی جان کو لے لوں گا اور قاسم کی شہادت کروا دوں گا، قاسم کو مارنے کے لیے میرے شہزادے کافی ہیں۔ ارزق کا پہلا چھوٹا بیٹا جاتا ہے اور امام قاسم کی تلوار ایسی تلوار تھی کہ ادھر سے وہ آتا ہے، امام قاسم بڑھ کر ایک ایسا وار کرتے ہیں کہ چشم زدن میں یزیدیوں نے دیکھا کہ امام قاسم نے ایک تلوار میں اسے زمین پر گرا دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور کہا لے جاؤ یزیدیوں اپنے سوار کو، لے جاؤ اپنے بہادر کو۔ ارزق اور غصہ آ گیا، اپنے دوسرے بیٹے کو کہتا ہے جاؤ قاسم سے تم لڑ کر قاسم کی گردن اور قاسم کا سر لا کر ابن زیاد کی گود میں ڈال دو۔ حضرت امام قاسم جو ہے للکارتے ہیں، ہے کوئی تمہارے اندر بہادر تو آئے، میں مجھ قاسم حسن ابن حسن تم سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر سے ارزق کا دوسرا بیٹا آتا ہے، امام قاسم ایک ہی لمحے میں اسے بھی زمیں دوز کر دیتے ہیں، اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ تیسرا بیٹا آتا ہے، اس کا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ چوتھا بیٹا آتا ہے، اس کا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اب ارزق بالکل غصے میں بھرا ہوا آگ بگولا اور اپنے لشکر سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے اب تو ذرا بتا، اب تجھے موت سے کون بچا سکتا ہے؟ امام قاسم فرماتے ہیں ارے اپنی پہلوانی پر تجھے ناز ہے، ذرا قریب تو آ، دور سے ڈینگے کیوں مارتا ہے، دور سے کیوں اپنے قوت کو للکارتا ہے؟ میں قاسم ابن حسن ہوں، تو جیسوں کے لیے تو ایک بار میرا کافی ہے۔ امام قاسم نے بڑا جوش دلایا، اور جب امام قاسم نے اپنی تلوار نکالی تو اس بدبخت نے کہا حسین قاسم تم نے یہ تلوار کہاں سے حاصل کر لی؟ یہ تو میرے بیٹے کی، میرے شہزادے کی تلوار ہے۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں اے بدبخت تیرے شہزادے نے یہ تلوار دی ہے کہ جس سے تو مجھے شہید کر رہا ہے، جس سے میری گردن جدا کر رہا ہے، اس سے میرے باپ کی بھی گردن جدا کر دینا۔ تو یہ بات سن کر اور غصے میں آ گیا اور فوراً امام قاسم سے لڑنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ امام قاسم حسن کی اولاد میں سے تھے۔ امام قاسم بارگاہ نبی کے فیض رسیدہ تھے، ایسے جنگ کے تمام رموز اور جنگ کے قواعد سے واقف تھے، اور آپ نے فرمایا ذرا جنگ کا آغاز تو کیا جائے، اور تیری تلواریں بڑی خوبصورت ہیں، تیرے للکار بڑے عزیز ہیں، بڑے تو بہادر لگتا ہے، لیکن تجھے تو اپنے گھوڑے کی زین صحیح کرنے کی کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ جب امام قاسم نے یہ بات کہہ دی اسے غصہ آ گیا کہ میرے گھوڑے کی زین صحیح نہیں ہے تو میں جنگ کیا کروں گا قاسم سے۔ وہ جیسے ہی میدان کربلا میں اپنے گھوڑے کی زین کی طرف جھک کر دیکھتا ہے، مولا امام قاسم جو ہے اپنے تلوار کو نکالتے ہیں اور ایک ہی تلوار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابن زیاد تو لے جا اپنے سپاہیوں کو، میں نے اسے بھی جواب سے لے جانا۔ حضرت گرامی تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کرب و بلا، تعلیمات امام حسین، تعلیمات امام حسین، اہل بیت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ امام حسن کی خوبصورت کڑی تھی۔ امام قاسم شہادت کے بعد پھر بھی لڑتے رہے۔ یزیدیوں نے دیکھا جب قاسم سے جیت پالنا مشکل ہے تو ابن زیاد نے حکم دیا چاروں طرف سے یزیدی جو ہے ایک بارگی حملہ کر دیا اور آپ پر تیروں کی، نیزوں کی بوچھاریں کر دی، آپ پر وار ایک ساتھ کرنے لگے۔ تو ایک ظالم نے آ کر
حضرت امام قاسم پر ایسا وار کیا کہ آپ گھوڑے سے گر جاتے ہیں اور آپ جان شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ پھر ابن زیاد آواز لگاتا ہے حسین ابن علی اپنے بھتیجے کو لے جاؤ، قاسم کو لے جاؤ، شہید ہو گئے۔ ادھر حضرت قاسم کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین آتے ہیں اور حضرت قاسم کو اٹھا کر خیمے کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب خیمے کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھا؟ مولا عباس امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض پیش کر رہے ہیں۔ امام علی مقام خانوادے کے سارے شہزادے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، قاسم شہید ہو گئے اور خانوادے کی بچیاں اور شہزادیاں پیاسی ہیں۔ سکینہ میرا پیر پکڑ کر اپنی پیاس کا اظہار کر رہی ہے کہ چچا جان مجھے پانی کب ملے گا؟ میرے لب خشک ہو گئے ہیں، میری زبان سے تری ختم ہو گئی ہے، چچا جان ایک بوند پانی تو پلا دیجئے، آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ حضرت عباس امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حسین میرے بھائی مجھے فرات سے پانی لانے کی اجازت دے دی جائے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں میں اجازت نہیں دے سکتا۔ بڑے اصرار کے بعد مولا عباس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ مولا عباس اب ایک مشکیزہ لیتے ہیں اور مشکیزہ لینے کے بعد آپ اپنے گھوڑ کو ایڑ لگاتے ہوئے فرات کی طرف جاتے ہیں اور فرات پر پہنچ جاتے ہیں۔ یزیدیوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے مولا عباس نہر فرات پر چلے جاتے ہیں، پانی بھر لیتے ہیں۔ پانی بھرنے کے بعد پانی کے مشکیزے کو اپنے پیٹھ پر لاد لیتے ہیں۔ پیٹھ پر لادنے کے بعد پھر کیا تھا؟ پھر خیمہ حسین کی طرف بڑھتے ہیں۔ یزیدیوں نے دیکھا اگر عباس مشکیزے میں پانی لے کر خیمہ حسین تک چلے گئے تو 22,000 لشکر جو ہے یہی کربلا کی میدان میں کٹ جائے گا، مر جائے گا، اور سب کی بیویاں جو ہے بیوہ ہو جائیں گی، سب کی مائیں سب کے بچے یتیم ہو جائیں گی، سب کی مائیں اپنے بچوں سے ہاتھ دھل لیں گی۔ اور ابن زیاد نے آرڈر کر دیا کہ حضرت عباس کے بارے میں آرڈر کیا کہ یہ پانی لے کر خیمہ حسین تک نہ پہنچنے پائے۔ سارے یزیدی جو ہے حضرت عباس پر ٹوٹ پڑے اور آپ پر حملہ کرنے لگے۔ ایک بدبخت جو ہے آگے بڑھتا ہے اور حضرت قاسم کے داہنے بازو پر ایسا وار کرتا ہے، حضرت قاسم کا داہنا بازو قلم ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس جو ہے اپنے بائیں بازو میں مشکیزے کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ ایک بدبخت نے آپ کے بائیں بازو پر وار کر دیا اور آپ کا بائیں بازو قلم ہونے والا تھا۔ آپ نے مشکیزے کو اپنے دانت سے پکڑ لیا اور یہاں تک کہ قریب تھا کہ اگر ایک لمحہ کا وقت ملتا حضرت عباس پانی لے کر خیمے میں پہنچ جاتے، لیکن ایک بدبخت ایک ملعون جو ہے ایک ایسی بھیانک تیر لے کر امام عباس کے سینے پر وار کرتا ہے کہ وہ تیر جو ہے مشکیزے کو پھاڑتی ہوئی حضرت عباس کے سینے پر پیوست ہو جاتی ہے، اور حضرت عباس جن کا بازو قلم ہو چکا ہے، جن کا داہنا اور بایاں بازو کٹ چکا ہے اور ان کے دانت مبارک سے مشکیزہ بھی گر جاتا ہے، زمین پر پانی بہہ جاتا ہے۔ آپ کرتے ہیں اے باری تعالیٰ میری تو شہادت تو نے قبول کر لی، لیکن اور میں سکینہ تک لبے سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ اے باری تعالیٰ یہ کس مصیبت کی سزا ہے کہ میں سکینہ کے لبوں کو سیراب نہیں کر سکا۔ امام علی مقام کو آواز دیتے ہیں یا آقا اے میرے بھائی جان میری ہاتھ لے لیجئے۔ مولا امام حسین دوڑتے ہوئے عباس علمدار کے پاس جاتے ہیں اور دیکھا کہ عباس کے سینے پر تیر لگا ہوا ہے، عباس کی سانسیں نکل رہی ہیں، اور جیسے ہی مولا عباس کی تیر کو امام علی مقام نے نکالا حضرت عباس نے آنکھیں کھولی اور رخ امام حسین کی زیارت کر لی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ امام علی مقام نے فرمایا ہائے میری تو کمر ٹوٹ گئی، میرا عباس شہید ہو گیا، میں کس کے سہارے اس جنگ میں اور اس کربلا کے میدان میں اپنی جنگ کو آگے لے چلوں گا۔ آخرکار مولا عباس کی لاشیں کو امام حسین اٹھاتے ہوئے خیمے کی طرف لے آتے ہیں اور یہاں دیکھا تو بحرام مچا ہوا ہے، سارے شہزادے اپنی اپنی جگہ شہادت کے لیے تڑپ رہے ہیں، سکینہ پیاسی ہیں۔ پھر کیا دیکھا کہ حضرت علی اکبر آ جاتے ہیں، آن محمد کی بھی قربانی ہو چکی ہے۔ حضرت علی اکبر جو ہے آقا حسین کے سامنے آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں قاسم شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، آن محمد شہید ہو گئے، اب ابا جان میں آپ کی بارگاہ سے شہادت کی خیرات مانگتا ہوں، اجازت مانگتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرما دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اے علی اکبر تم ہم شبیہ رسول ہو،
تمہارے چہرے سے نبی کریم کی صورت جھلکتی ہے، تمہارے چہرے سے نبی کی نورانیت جھلکتی ہے، اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو تم تو تمام خانوادے کے لیے سکون ہو، تم تو تمام خانوادے کے لیے چین ہو، تمہارے چہرے کو دیکھ کر سارا خانوادہ رسول کریم کی زیارت کرتا ہے، تم میرے لخت جگر ہو، تم میرے رہتے ہوئے شہید کر دیے جاؤ گے، مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ابا جان میری آخری آرزو ہے، آپ نے سب کی آرزو رکھ لی ہے، آپ اپنے شہزادے کی بھی آرزو رکھ لیں، ورنہ میں زندہ رہ کر بھی مر جاؤں گا اور مجھے جینے کا کوئی حق نہیں رہ جائے گا۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور امام علی مقام حضرت زینب کو بلاتے ہیں، کہا علی اکبر کو سجایا جائے، حضرت علی اکبر کے سر پر عمامہ باندھا جاتا ہے اور ذوالفقار حیدری دی جاتی ہے اور آپ کے کمر میں جو ہے پٹکا باندھا جاتا ہے، آپ کو جو ہے گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے۔ پھر کیا تھا کہ امام علی مقام کی اجازت لے کر، قدم بوسی لے کر، اپنی اماں جان کو سلام دے کر، اپنے جو ہے خواتین اہل بیت رسول کو سلام کر کے پھر علی اکبر اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، یزید کے خیمے کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے ابھی اترے نہیں تھے، بلکہ آپ کو جب یزیدیوں نے دیکھا تو کہا یہ تو حسین ابن علی آ گیا ہے، یہ تو نبی کا ہم شبیہ آ گیا ہے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد یزیدیوں میں کچھ ایسے افراد تھے، کہا تمہیں ہو کیا گیا ابن زیاد، تم رسول اللہ کا قتل کرنے جا رہے ہو، تم پیغمبر اعظم کا قاتل بننے جا رہے ہو۔ لیکن یزید کے لشکر کے لوگ تو لشکر میں یزیدی فکر رکھتے تھے، یہ بات ان کی زبان سے اسی لیے لکھنے کے لیے کہ علی اکبر کی چہرے میں نورانیت تھی، نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا۔ پھر آخرکار امام علی مقام کے شہزادے نے چیلنج کر دیا، کون ہے میرے مقابلے کے لیے آتا ہے؟ طارق ایک ایسا پہلوان تھا جو بڑا زور آور تھا، اس نے اپنے شہزادے کو بھیجا، امام علی مقام نے ایک چشم زدن منہ سے واصل جہنم کر دیا، دوسرے شہزادے کو بھیجا، اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ پھر طارق خود آتا ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں، امام علی مقام کے شہزادے علی اکبر نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ یزیدی فوج میں تہلکہ مچ گیا، ہلچل مچ گئی کہ علی اکبر ایسا کڑیل نوجوان ہے، نہ اسے پیاس کی نہ بھوک کی کوئی خبر ہے، نہ اسے پیاس کی شدت کا احساس ہے نہ بھوک کا احساس ہے، تمام یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا ہوا جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے کیا دیکھا کہ علی اکبر سارے یزیدیوں کے بیچ دائیں سے وار کرتے ہوئے جاتے ہیں، بائیں سے وہ نکل آتے ہیں، بائیں سے وار کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو دائیں سے نکل آتے ہیں۔ پھر ایک طرف امام حسین دیکھتے ہیں کہ علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان میں نے بہت سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا، میں نے بہت ساروں کے تلواروں کو توڑ دیا ہے، نیزوں کا جواب دے دیا ہے، برچیوں کا جواب دے دیا ہے، اے میرے ابا جان لیکن اگر آپ مجھے 2 قطرہ پانی پلا دیں، 2 گھونٹ پانی پلا دیں، میں 22,000 لشکر کو سبق سکھا سکتا ہوں، میں آپ کا شہزادہ ہوں، میں آپ کی بارگاہ سے تربیت پائی ہے، ابا جان مجھے 1-2 گھونٹ پانی تو پلا دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، مولا آقا حسین فرماتے ہیں بیٹے شہزادے میرے پاس تو پانی نہیں ہے، میرے پاس تو پانی کا کوئی قطرہ نہیں ہے، میرے پاس وہ زبان ہے جس زبان کو مصطفیٰ کریم نے چوسا تھا، جس زبان کو سیرابی مصطفیٰ کریم نے دیا تھا، میری زبان سوکھ گئی ہے لیکن اس زبان سے میں تمہیں سیراب کر سکتا ہوں۔ میرے امام حسین اپنی سوکھی ہوئی زبان علی اکبر کی منہ میں دے دیتے ہیں اور مولا امام حسین نے جب اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں رکھی تو علی اکبر چوستے ہیں، پانی کا کوئی قطرہ نہیں نکلتا ہے۔ عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کی بھی تو زبان سوکھی ہوئی ہے، آپ کی زبان سے بھی تو پانی کی تاری نہیں آتی ہے۔ مولا امام حسین فرماتے ہیں اسی پر صبر کر لو، یہی تو تمہارا امتحان ہے۔ پھر علی اکبر اپنے آقا اپنے ابا جان کے لبِ ہائے مبارک سے اپنے زبان کو نکالتے ہیں اور اپنے آقا مولا اپنے امام حسین کے قدموں کو بوسہ دیکھتے ہیں اور آخری سلام کر کے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور یزیدی خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ جب دوبارہ آپ نے حملہ کیا ہے کسی یزیدی نے جرأت نہیں کیا کہ ایک ایک کر آپ کی طرف لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی اکبر ایک ایسے شہزادے تھے، اپنا گھوڑا یزیدیوں کے سامنے کبھی دائیں کی طرف لے جاتے کبھی بائیں کی طرف لے جاتے، کوئی آپ سے مقابلے کے لیے نہیں آتا تھا۔ آخرکار آپ کو شہادت کی
شہادت کی لذت بیتاب کر رہی تھی، آپ نے اپنے گھوڑے کو بغیر بتائے ہوئے یزیدی خیمے میں ایڑ لگا دیا، اور آپ نے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے یزیدی خیمے کے اور یزیدی لشکر کے بیچ میں چلے گئے۔ تو ابن زیاد نے حکم دیا اب اس سے موقع اچھا نہیں ملے گا۔ سارے یزیدی کتے امام علی مقام کے شہزادے پر ٹوٹ پڑے، اور یہ نورانی لخت جگر، یہ نورانی شکل والا بچہ اور نوجوان جب تمام نے وار کر دیا تو اپنے گھوڑے سے زمین پر آ جاتا ہے، اور ایک بدبخت ایک ایسا وار آپ کے سینے میں لگتا ہے کرتا ہے جس سے نبی سے علی اکبر کا کلیجہ اس نیزے میں پھنس جاتا ہے، اور ابن زیاد آواز دیتا ہے حسین ابن علی تمہارا شہزادہ اب زمین پر ڈھیر ہو چکا ہے، اپنے شہزادے کو لے جاؤ۔ امام علی مقام اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور شہزادے کے پاس آتے ہیں، دیکھا کہ شہزادے کے چہرے پر اور آپ کے جسم پر کم سے کم مورخین نے لکھا ہے 27 تیروں کے اور برچھوں کے وار تھے، آپ کے زخم تھے۔ مولا امام حسین نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور نیزے کو جب نکالا تو یہ تمام روایتوں میں آیا ہے امام حسین کے سامنے بہت سارے شہزادے شہید کیے گئے، قاسم شہید کیے گئے، انو محمد شہید کیے گئے، تمام عباس شہید کیے گئے، بڑا سارا غم امام حسین نے دیکھا تھا، لیکن نوجوان بیٹے علی اکبر کے سینے پہ جب ہاتھ رکھا اور امام علی مقام کے سینے سے جب اس جو ہے تیر کو نکالا ہے تو امام حسین کے جب تیر نکالا تو اس تیر کے ساتھ امام علی مقام کے شہزادے علی اکبر کا دل نکل آتا ہے، اور آپ ایک لیتے ہوئے بارگاہ نزل میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو مورخین نے لکھا ہے ایسا غم امام حسین پر ٹوٹا کہ آپ کے بال امام علی مقام کے شہزادے کی شہادت سے پہلے آپ کے سارے بال جو ہے کالے تھے، آپ کے سارے بال جو ہے سیاہ تھے، لیکن جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو ایک لمحے میں امام علی مقام کے سارے بال سفید ہو گئے۔ حضرت گرامی امام حسین جوان بیٹی کی لاش کو اپنے کندھے سے اٹھاتے ہوئے خیمے کی طرف لے آتے ہیں۔ علی اصغر کی شہادت باقی تھی، علی اصغر کی امی تڑپ رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو میرا شہزادہ رہ جائے، بڑا معصوم سا اصغر گود میں کھیلنے والا بچہ امام علی مقام کا شہزادہ تھا۔ آپ کی بیوی نے کہا امام علی مقام یزیدی تو ہم سب کے دشمن ہیں، بچوں سے ان کا کیا تعلق، بچوں سے ان کا واسطہ کیا ہے، آپ اس بچے کو لے کر جائیں اور اس بچے کے اوپر پانی مل جائے گا تو اس کی زندگی بچ جائے گی۔ امام علی مقام حضرت علی اصغر کو اپنے گود میں لے کر جاتے ہیں، ابن زیاد کی لشکر کی طرف بڑھتے ہیں تو ابن زیاد کیا سمجھتا ہے شاید اب امام علی مقام بیعت کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے ایک آواز دیا لگتا ہے آپ مجھ سے صلح کرنے آ رہے ہیں، بیعت کرنے آ رہے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں یزیدیوں میں تم سے صلح کرنے بیعت کرنے نہیں آ رہا ہوں، تمہارا اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ حسین ابن علی سے ہے، اس شہزادے نے کیا بگاڑا ہے، اس شہزادے نے تمہارا کیا قصور کیا ہے، اسے کم سے کم 2 قطرے پانی تو دے دیا جائے، اس کی زبانیں سوکھ گئی ہیں، اس کی ماں بیتاب ہے، اس کے شہزادے کی جو ہے حلق سوکھ گئی ہے۔ امام علی مقام کی یہ گزارش ہو رہے تھے، اتنے بدبخت تھے یزیدی خیمے میں، اتنے نالائق تھے، اتنے بدتمیز قسم کے لوگ تھے۔ ایک بدبخت نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کی اولاد ہے، یہ معاذ اللہ سانپ کا بیٹا، سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، اسے پانی دینا چاہتے ہو، اسے ایک قطرہ پانی نہیں دیا جائے گا۔ اور اس بدبخت نے ایسا تیر جو گھوڑوں پر چلایا جاتا ہے، انسانوں پر نہیں گھوڑوں پر چلایا جاتا ہے، اور اس نے اس تیر کو مولا امام علی اصغر کے جو ہے علی اصغر کے سینے پہ مارا، اور وہ نازک سا جسم جو ایک معصوم بچہ ہے اور وہ تیر مولا اصغر کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور حضرت اصغر بھی جان شہادت کو شہید ہو گئے۔ حضرت گرامی سارے لوگ شہید ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام اور خیمے میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں زینب، بہن زینب اب نانے مصطفیٰ کا امامہ لے آیا جائے، میرے سر پر نانے مصطفیٰ کا امامہ سجایا جائے، مولا کائنات کی تلوار دی جائے، چچا حمزہ کا جو ہے کی ڈھال لائی جائے، جعفر طیار کا
پٹکا لے آیا جائے۔ اب یہ سارے یزیدی مجھ حسین کے خون کے پیاسے ہیں۔ زینب سمجھا رہی حسین آپ نہ جائیں ورنہ ہم شہزادیوں کی اور ہم مستورات کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ جب ظالم آپ کے نہیں ہوئے تو ہم مستورات کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہوگا؟ یہ مستورات مدینے کیسے جائیں گی اور اپنے شہر رسول میں کیسے جائیں گی؟ ان کا یہاں کون دیکھنے اور بھالنے والا ہوگا؟ امام علی مقام فرماتے ہیں بہن زینب اللہ آپ کے لیے کافی ہے، زین العابدین ہیں، یہ آپ کے نگہبان ہوں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اجازت دیں۔ شہربانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، علی اصغر کی ماں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کو تسلی دیتے ہیں، سب کو صبر کی اور استقامت کی اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی آپ تبلیغ فرماتے ہیں، اور فرمانے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جب گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں تو دیکھا کہ گھوڑے کو ایڑ لگا رہے مولا امام حسین، گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پلٹ کر دیکھا کہ وجہ کیا ہے، نیچے اترے تو آپ کی بیٹی سکینہ جو ایک شہزادی تھی مولا امام حسین کی، گھوڑے کے قدموں کو پکڑ کر رو رہی ہے، ابا جان میں نے علی اکبر کو گوا دیا، میں نے قاسم کو گوا دیا، میں نے علی اصغر کو گوا دیا، میں نے اپنے تمام بھائی بھتیجوں کو گوا دیا، میں نے اپنے تمام خانوادے کے نوجوانوں کو گوا دیا۔ اے ابا جان میں وہ ہوں جو آپ کے سینے کے بغیر سوتی نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو آپ کے قلب انور پر اپنے سر کو رکھ کے بغیر سوتی نہیں ہوں۔ اے ابا جان اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو میں کسے ابا کہوں گی، میں کس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر آرام کروں گی اور کس کے سینے کا سہارا لے کر میں رات میں اپنی نیند پوری کروں گی۔ مولا امام حسین نے جب حضرت سکینہ کے یہ درد بھرے الفاظ سنے، امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ شہزادی سکینہ صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، نانا کریم انتظار فرما رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، حضرت زینب کو کہا انہیں اندر لے جایا جائے، انہیں صبر کرایا جائے، انہیں اپنے اس غم پر صبر کی تلقین کیا جائے۔ شہزادیاں اور آپ کی بیویاں اور آپ کی بہن زینب حضرت سکینہ کو گلے سے لگا لیتی ہیں۔ امام علی مقام اپنے تمام اہل خیمہ کو آخری سلام دے کر اور گھوڑے سے سوار ہو کر پھر میدان کربلا کی طرف نکلتے ہیں۔ حضرت گرامی یزیدیوں کے بیچ جب مولا امام حسین گئے، سارے یزیدیوں نے دیکھا کہ امام علی مقام آ گئے ہیں، آپ ٹوٹ چکے تھے، آپ کا جسم چھلنی ہو چکا تھا، آپ کی ساری انرجی ختم ہو گئی تھی، ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ آپ بتائیں اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ امام علی مقام نے تو 72 نفوس قدسیہ کو شہید ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ یہی نہیں، علی اکبر کو شہید کرنے کے بعد امام علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ حضرت عباس کو شہید کرنے کے بعد آپ کی لاش مبارک خیمے کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ یزیدیوں نے حضرت عباس کے لاشے پر اتنے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ مولا عباس کے جسم کی بوٹی ہو گئی تھی، آپ کی لاش سلامت نہیں تھی۔ آپ کو اگر اٹھایا گیا ہے تو جھولے میں بھر کر اٹھایا گیا ہے، آپ کو اگر دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا ہے تو بوٹیاں الگ ہو گئی ہیں۔ مولا امام علی مقام نے سارے مناظر کو دیکھا تھا، سب کچھ مشاہدہ کیا تھا۔ ان ظالموں نے پھر بھی یہ گوارا نہ کیا کہ حسین ابن علی کو چھوڑ دیا جائے، حسین ابن علی کے ساتھ صلح کا معاملہ کیا جائے۔ امام علی مقام پھر تقریر فرماتے ہیں، امام علی مقام نے ان بدبختوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ میں حسین ابن علی ہوں، اگر تم تائب ہو جاؤ، اگر تم اب باز آ جاؤ، اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور یہ سارا یزیدی لشکر یزید کے خلاف ہو جائے، یزید کو ظالم مان لے، یزید کو جابر مان لے، یزید کو فاسق مان لے، یزید کے خلاف ہو جائے اور میری حقیقت کو، مجھ محمد رسول اللہ کو ابن رسول اللہ تسلیم کر لے، جنت کا سردار مان لے اور میری بیعت اور مجھے حق مان لے اور فسق و فجور سے باز آ جائے، میں محمد رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میں تم سب کو جو ہے بخشوا دوں گا۔ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ امام علی مقام تقریر فرما رہے تھے، یزیدی تھے لیکن سب کے دلوں میں ایک طرح کا ڈر بیٹھنے لگا کہ ہم اپنے آپ کے لیے جہنم مول لے رہے ہیں، ہم جہنم خرید لے رہے ہیں۔ ابن زیاد نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر کا رنگ بدل جائے، فوراً اس نے حکم کیا کہ
کہ حسین ابن علی اپنی حجت کو تمام کرو، اپنی تقریر کو تمام کرو، اب تمہیں ایک ہی چانس ہے، بیعت کر لو یا شہادت کی یا جو ہے اپنا سر جو ہے یزید کے دربار میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام فرماتے ہیں میں حسین ابن علی ہوں، میں سر نہیں دے سکتا، میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، سر تو دے سکتا ہوں۔ پھر کیا تھا، امام علی مقام نے جنگ کے لیے اعلان فرما دیا، کہا آؤ ظالموں، اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو، مجھے شہید کرنا چاہتے ہو تو مجھے شہید کر لو۔ لیکن کون ظالم آپ کو شہید کر سکتا تھا؟ کون ظالم آپ کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ جس حسین کے بیٹے نے یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیے ہوں، جس حسین کے خیمے سے آن و محمد نے بڑے بڑے شہسواروں کو زمیندوز کر دیا ہو، جس آقا حسین کے بھائی عباس نے 500 دستے کو ایک چشمے زدن میں اور ایک تلوار کی وار میں سب کی صف صاف کر دیا ہو، اس حسین سے کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ آخرکار سارے یزیدی ٹوٹ پڑے، لیکن امام علی مقام کی بہادری تھی، اتنے غم ہونے کے باوجود بھی، اتنے شہیدوں کے لاشیں اٹھانے کے بعد بھی، اتنے ٹوٹنے کے بعد بھی، کسی تاریخ نگار نے یہ نہیں لکھا ہے کہ امام حسین نے جب تلوار اٹھائی ہو تو آپ پر کوئی جیت گیا ہو۔ آپ اگر میمنہ کی طرف حملہ کرتے تو میمنہ صاف ہو جاتا، میسرہ کی طرف حملہ کرتے تو میسرہ صاف ہو جاتا، اب اگر آپ سامنے کی طرف بڑھتے تو سامنے صاف ہو جاتا، پیچھے کی طرف آپ اٹھ کر دیکھتے تو پیچھے یزیدی جو ہے اپنے لشکر سے اپنے سب سے بھاگتے ہوئے نظر آتے اور آپ کی تلوار کے سامنے جو آتا واصل جہنم ہو جاتا۔ مولا امام حسین باضابطہ لڑتے رہے، شہید کرتے رہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یزیدی ماحول بنا رہے ہیں، آپ سارے طرف سے ٹوٹ پڑنے والے ہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو خیر میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ نے، محمد رسول اللہ نے آپ کو یہی بتایا کہ میرے شہزادے، اے میرے نواسے، اب تیرے ملنے کا وقت آ گیا ہے، تو ان جہنمیوں کو جہنم پہنچانے میں مصروف نہ رہے، اب میں مجھ محمد کو بے قراری چھا گئی ہے، تیری ماں فاطمہ بے قرار ہے، تیری ماں فاطمہ تیرے نہر حوض کوثر پر بے قرار ہے، اور میں محمد تیری ملاقات کے لیے بےتاب ہوں، ان جہنمیوں کو چھوڑ دے، اب تو میرے لیے سجدہ کر لے، تم اللہ کے لیے سجدہ کر لے اور میرے ملاقات کے لیے آ جا۔ امام علی مقام جو کسی طاقت سے نہیں ڈرے، کسی تلوار سے نہیں ڈرے، نہ کسی طاقت نے، نہ کسی ظالم کی دہشت نے آپ کو روک سکا، امام علی مقام اپنی تلوار کو روک دیتے ہیں اور امام علی مقام گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں اور زمین پر اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں، آسمان کی طرف بلند کر دیا، اور سر آسمان کی طرف بلند کرنے کے بعد سر سجدے میں لے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ تو ظالموں کو موقع مل گیا کہ حسین ابن علی اب سجدے میں ہیں، اپنے سر کو جھکا دیا ہے، تلوار زمین پر رکھ دیا ہے، اب انہیں شہید کرنا آسان ہو گیا ہے، انہیں مارنا آسان ہو گیا ہے۔ شمر لعین ایسا بدبخت ہے، ایسا کمینہ اور ایسا نالائق شخص ہے جو حسین ابن علی کے قریب آتا ہے اور قلب انور پر وار کرتا ہے، اپنے پیر کو رکھتا ہے معاذ اللہ، اور حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے، اور امام علی مقام شہادت کی جام کو نوش فرماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت گرامی، امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے، یہی نہیں، پھر آپ کی لاشیں کے ساتھ وہی حشر کیا، ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ ذرا تصور کریں اس شہزادے کا لاشا کیسے رہا ہوگا کہ جس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا گیا تھا، جس نبی نے اپنے قلب سے کبھی جدا کرنا گوارا نہیں کیا، اس شہزادے کے سر کو تن سے جدا کر دیا ظالموں نے۔ لاشے پر گھوڑے دوڑائے، آپ کے جسم کی بوٹیاں آپ کے جسم سے ٹپک رہی تھی اور ہڈیوں کو چھوڑ دیا تھا، اور آپ کے سر اقدس کو نیزے پر رکھا، اور ایک اعجاز کے طور پر ظالموں نے فتح کے طور پر ابن زیاد کے سامنے حسین ابن علی کے سر کو بلند کرتے ہوئے پورے کربلا سے لے کر ابن زیاد کے دربار تک شام تک نمائش کراتے رہے۔ یہ بدبخت اسی پر بس نہیں کر دیا، بلکہ شام ہو گئی۔ شام کے ہونے کے بعد ظالموں نے خواتین اہل بیت رسول پر حملہ کیا، ان کے خیموں کو جلا دیا، شہزادیوں کو تماچے بھی مارے، ان کی چادریں چھین لی
اور اس خاندان رسول کو قیدی بنا کر سکینہ کے گلے میں بھی جو ہے رسی ڈالی تھی، پیر میں بھی رسی ڈالی تھی، حتیٰ امام زین العابدین کو اونٹ پر رسیوں سے باندھ کر اور خواتین اسلام کو زنجیروں میں جگڑ کر ان ظالموں نے کربلا کے میدان سے ابن زیاد کے دربار کو لے گئے۔ پھر ابن زیاد کے دربار سے یزید کا حکم تھا، پھر شام کی طرف ان شہزادیوں کو لے جایا گیا اور شام سے پھر مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا۔